بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ جلد خوشحالی کی مسافت کو طے کریں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، فرانسیسی میگزین نے ایک بار پھر گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور آزادی اظہار کے نام پر اس طرح کی جسارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی گفتگو کی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو وکیل کرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کلبھوشن کو تیسری بار قونصل رسائی دی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بھارت کی طرف سے کوئی مثبت کوئی ایسا پیغام نہیں آیا جسے کوئی حوصلہ افزا قرار دیا جا سکے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر بھارت اس عدالتی کارروائی میں شامل نہیں ہوتا تو یہ کئی سوالات کو جنم دے گی۔ جائزہ لیں گے ساری صورتحال کا۔ پھر ناظرین، کل ہم نے آپ کو شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا، اور یہ بھی ہوا تھا سوشل میڈیا پہ جو ایک معاملہ چلا ہوا تھا گھسیٹنے کا معاملہ، اور لے دونوں طرف سے ہو رہی تھی، کچھ لوگ حمایتی تھے اور کچھ لوگ مخالف تھے اس ملاقات کے۔ اس ملاقات کے اندر کیا ہوا بہت کم لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا۔ آج ہم اس کے اندر کی خبر لائے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر کیا ہوا۔ اتنا جو سفر طے کر کے کراچی گئے شہباز شریف، تو وہاں وہ دے کے کیا آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو، اور ان سے لے کے کیا آئے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کراچی جا رہے ہیں۔ آج کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اجلاس ہوا، اس میں جائزہ لیا گیا، کافی لوگوں نے شرکت کی، بتائیں گے کس کس نے اس میں شرکت کی اور کیا ہوا ہے۔ لیکن مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو وفاق کی طرف سے 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا انتظار ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر آج غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب، یہ فرانسیسی میگزین نے اس طرح کی ایک جسارت کی، اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل ہوا، اٹیک ہوا، 4 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد آج پھر ابھی 2-3 دن پہلے پھر اسی میگزین نے پھر وہی حرکت کی ہے۔ ایک تو ہم مسلمانوں کے دل دکھی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہوتی ہیں جو یہ سارا کام کرواتی ہیں۔ تو مجھے ایک یہودی پروفیسر کی تھیوری یاد آ رہی ہے۔ جی جی، اس نے کہا تھا جب تک مسلمانوں میں عشق رسول زندہ ہے آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو مسلمانوں میں سے مذہب جو نکالنا ہے، دین جو نکالنا ہے، تو اس میں سے آپ عشق رسول نکالیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ہر 2-4 سال بعد یہ ایسی حرکت کرتے ہیں، کبھی ناروے والے کر دیتے ہیں، کبھی سویڈن والے، کبھی فرانس والے، کبھی امریکہ میں کو بندہ کر دیتا ہے، اور برطانیہ والے اس کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ مثلا آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے کہ وہ جو سلمان رشدی تھا، اس نے ملاؤن نے گستاخی کی، اور اس پہ پھر اپریل 89 میں اپنا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی آیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ چھپ گیا۔ اب یہ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو پناہ دیتے ہیں برطانیہ ہمارا مجرم ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے بھی، اور ہمارے سیاستدان جو لوٹ مار کر کے جاتے ہیں برطانیہ انہیں پناہ دیتا، برطانیہ دورہ ہمارا مجرم ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی، ان کے میڈیا پہ بہت زیادہ اونچی آواز میں وہ چھپے گی۔ پردے کے خلاف اگر کوئی عورت وحیاتی کرے گی، وہ بڑی اس کو پناہ دی جائے گی۔ مذہب دل آزاری کی جو بھی بات کرے گی، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ تسلیمہ نسرین کو بھی انہوں نے پناہ دی۔ صحیح ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب اپنی طرف بھی ہم دیکھیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ۔ صحیح۔ اپنی حالت یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمان حکمران بزدل ہیں، بزدل ہیں، بزدل ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر وہ بزدل نہ ہوتے
تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ یہ ہوتا کام. صحیح ہے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کی بزدلی کی علامت ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آقا پر ہماری جان نچھاور. صحیح ہے. ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہمارے بچے بھی قربان، ہم بھی قربان. ہو گیا یہ مسلمانی کی علامت ہے. بالکل صحیح. تو کیا یہ جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا کام؟ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. اب یہ بڑے بڑے طاقتور جو اپنے آپ کو دولت مند، طاقتور نہیں دولت مند، یہ جو عرب حکمران ہیں یہ کدھر سوئے رہے کتنے سال؟ دیکھیے ہر 4-5 سال بعد یہ پنگا لیتے ہیں استعماری طاقتیں. اور انہوں نے یہ جو UN نامی تنظیم بنا کے، UN بھی ایک فراڈ کا ہی نام ہے اور کیا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. جتنے بھی مسئلے دنیا میں متنازع ہیں ان کے پیچھے برطانیہ ہے، بنیاد اس کی برطانیہ نے ڈالی. صحیح ہے. اس کے بعد امریکہ اس پہ کھڑا ہو گیا اور UN نے اوپر چھتری لگا دی. بالکل صحیح. یہی ہے. کوئی شک نہیں. اب گزارش یہ ہے کہ کیا UN کو نظر نہیں آتا کہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں اور 2.25 ارب سے زائد لوگ ہیں. صحیح. ان کے نبی کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں یا چھاپتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے بھی کیا مسلمانوں نے؟ وہ نہیں ایسی حرکت کریں گے. تو یہ مقدمہ مسلمان ملکوں کو یونائٹڈ نیشن میں بھی لے جانا چاہیے. صحیح ہے. اور پہلا مطالبہ یہ کہ یہ جو گستاخ ہیں ہمارے حوالے کرو، نہیں تو ہم اس ملک پر حملہ آور ہوں گے. صحیح ہے. مظہر اللہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں وہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی تھی اور انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ یہ بالکل یہ جو اسلامو فوبیا والا ایشو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بڑی دبنگ آواز میں بات کی گئی. مہاتیر محمد نے بھی ان کی آواز سے آواز ملائی اور اردغان نے بھی ملائی. لیکن یہ ان تینوں کے علاوہ پھر اتنی ایک بھرپور آواز اٹھی تو صحیح، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور کسی طرف سے کوئی اس طرح کی آواز نہیں ہے مسلم حکمرانوں کی طرف سے. آج ان کو پھر یہی حرکت انہوں نے کر دی، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس معاملے کو ان حکمرانوں کی طرف سے بھی مزید آگے بڑھانا چاہیے نا، تاکہ یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب والی بات نہ رہے. نہیں سر دیکھیے نہ یہ دیکھیے پاکستان جو ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں عاشقان رسول کی سب سے زیادہ تعداد اس ملک میں ہے. درست ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آ گئی ہے. وہ ٹھنڈی ہوا نہ شام سے آئی، نہ لبنان سے آئی، نہ سوڈان سے آئی، نہ مصر سے آئی، ادھر سے آئی. اب وہ پاکستان کو کمزور کرتے ہیں. کیسے؟ یہی طاقتیں استعماری طاقتیں کچھ مسلمان ملکوں کو استعمال کر کے پاکستان میں فرقہ واریت کا کھیل کھیلتی ہیں. صحیح ہے. اور پاکستانی بیوقوفوں کی طرح فرقہ واریت کے کھیل میں الجھ جاتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. وہ کھیل آج کل تو بہت زیادہ کھیلا جا رہا ہے. ہم دیکھیں محرم کے بعد تو اس کھیل کو جیسے کسی نے آگ لگا دی، کسی نے پیٹرول چھڑک دی ہے. پورے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں اور سرعام لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی کون ہے؟ کوئی جو چیک شک کرتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. کیا ہے؟ اندھا دھند FIR ہو رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ہماری عدالت کو یہ حکم دینا چاہیے، سو موٹو ایکشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ بھائی کوئی کسی پہ کوئی چیز مسلط نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کر دیں کہ بھائی کوئی جو معتبر ہستیاں ہیں ہماری کوئی گستاخی نہ کرے. درست ہے. نمبر 1، کوئی ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہ لگائے. ٹھیک ہے. یہاں تو جلسوں میں بھی کہا جاتا ہے نا کافر کافر فلاں کافر فلاں کافر جو بھی ابھی بھی ہوتا رہا اس میں بھی. تو اس کو اس کو جرم قرار دیا جائے. جرم تو ہے، کاغذوں میں تو جرم ہے. وہ مشرف کے دور میں جرم قرار دے دیا گیا تھا. لشکر بنانا جرم، کافر کہنا جرم، سپاہی بنانا جرم، اور اس کے باوجود عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. اس پر عمل درآمد FIR ایک کی طبقے کے خلاف ہو رہی ہیں. میں روزانہ کہتا ہوں، روزانہ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے کہتا ہوں
کہ جب تک آپ کچھ لوگوں کو لٹکائیں گے نہیں یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا۔ اب یہ جو اس سے ہٹ کے کہ میرے عقائد کیا ہیں یا آپ کے عقائد کیا ہیں، اس بات سے ہٹ کے عقائد سے ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ سیاسی ہے، ہم ملک کا ہے، ریاست کا ہے۔ ہماری ریاست ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو سرعام ٹویٹر پہ اور فیس بک کے کہہ رہا ہے، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس وقت تو عجیب ایسی لوگوں کے ریاستی اداروں کو، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک مولانا صاحب دھمکی امیز لہجے میں ریاستی اداروں کو کہہ رہے ہیں 48 گھنٹوں میں یہ کر دو، تو 72 گھنٹوں میں یہ کر دو، تو 50 گھنٹوں میں یہ کر دو۔ اور ریاست کو اپنی رٹ بحال کرنی چاہیے، اور ایسے علماء جو ہیں جو ریاستی اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں ان کا کلا کما کرنا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی اس میں، اعلیٰ عدالت کو مداخلت کرتے ہوئے یہ دیکھیے اس آگ کو بجھانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ کتنے ذہین ترین لوگ دیکھیے پہلے اس آگ میں چلے گئے، پھر افواج پاکستان کی کوشش سے ایک پیغام پاکستان بنا تمام فرقوں کی طرف سے کہ امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کا 1100 سے زیادہ علماء نے اس پہ دستخط کیے۔ اب یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ لوگ پتہ نہیں اپنی سازشوں کے باعث اور کس لیے، آپ دیکھیے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کے فرمان سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس جب کے نبی پیچھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا نے سوال فرما اصل دیا میں کہ یہ مجھے عزیز ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے بغض نہ رکھو، اس شخصیات کا کہا نبی پاک، اور حق کا معیار قرار دیا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، جو ادھر ہے وہ حق پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میں ایک جو دیکھیے ایک سنی العقیدہ شخص ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، بڑی روحانی شخصیت، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن محل بھی بنایا، دیکھیے کتنی محبت ان کو ہے۔ اور صوفی صاحب درویش منش انسان، انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ اور دوسرا، کسی نے ان سے پوچھا آپ کا فرقہ کون سا ہے، تو صوفی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واقعہ کربلا کے بعد 2 ہی فرقے ہیں، ایک یزیدی، ایک حسینی، اور میرا تعلق حسینی فرقے سے۔ جی بالکل صحیح، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں تقسیم در تقسیم سے بچنے کے لیے اتحاد بین المسلمین اور باہمی اتحاد کی طرف جانا چاہیے، اس ملک کی خدمت کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان سے باخبر رہنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے اور ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی، اور بات ہوتی ہوتی پاکستان کے ان اندرونی مسائل کی طرف چلی گئی جو مقدمے بازی اور نفرتوں کا ایک نیا بازار گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس کا حصہ بننے کے بجائے اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی پوسٹ، کوئی چیز ایسی شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے جو کسی کے دل آزاری کا باعث بنے۔ اتحاد بین المسلمین بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل بھارتی جاسوس جو کلبھوشن جادیو کو وکیل کا ایک اور موقع دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لاؤ پہلے اور سن لو بھائی علی رضا الوی صاحب، یہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کی تو بات بعد میں کرتے ہیں۔ جو کلبھوشن یادو اور ابھی نندن ادھر پکڑے جا رہے ہیں نا لداخ میں، او ہو،
وہ چینی پتہ نہیں یار وہ کیا ہے، وہ کیسی مرمت کرتے ہیں ان کی، یہ بھاگتے ہیں انڈین وہاں مرمت تو بہت کمال کی ہو رہی ہے ادھر، واہ واہ واہ۔ دوڑتے ہیں۔ اب انہوں نے جو انڈیا کا ایک ایئر بیس تھا وہاں پہ، اس پہ بھی قبضہ کر لیا چین نے، اور انہوں نے چین والوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ اپنے جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں ان کے لیے بھی وہ اپنا سسٹم سارا تیار کر لیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب جی پریشان ہے انڈیا، امریکہ کہتا ہے لڑو، چل بھائی پتر، چل بھائی بچیا، ہیں لڑائی دے رہے نا بٹیرے۔ اب انڈین جو ہے وہ ایک قدم پیچھے، آگے مار پڑتی ہے، وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مار کھانا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ وہاں جو انڈین فوج کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، چھٹی اپلائی کر دی ہے۔ اچھا جن کی ڈیوٹی وہ کہتے ہیں چائنی بارڈر پہ چلے جاؤ، وہ جاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر ہماری ڈیوٹی ادھر نہ لگائیں، ہم نہیں لداخ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہاں بڑا بنا، نفسیاتی مسائل ہو گئے ہیں بندوں کے۔ تو یہ کلبھوشن جو ہمارے پاس ہے یہ بھی بیچارہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں کس ملک کے لیے کام کرتا رہا، جڑا وارث ہی نہیں بن رہے۔ جو مجھے اتنی دفعہ پاکستانی عدالتوں نے مہربانی کی، شفقت کی، احسان کیا، آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو سپورٹ کیا، بار ایک طرح بار قانون سازی موقع کی۔ دیے، حالانکہ پاکستانی سیاستدان یا سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتی رہیں کہ وہ جی کلبھوشن کو کیوں اب دیا جا رہا ہے، سہولت کیوں دی جا رہی ہے فلان، لیکن ریاست پاکستان نے اور پاکستان کے عدالتی نظام نے کلبھوشن کو انسانیت کے ناطے راستے دیے کہ چلو یہ اپنا بھئی تیری جاسوسیاں اپنی جگہ، تیری کاروائیاں اپنی جگہ، لیکن تیری نقصان تو پاکستان ہے۔ دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلم اسٹیٹ ہے اور یہاں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمہیں سہولتیں دے رہے ہیں، کسی طریقے تو اپنا ڈیفنس کر لے، اور اگر پروو کر لے تو ٹھیک ہے چلا جائے پھر۔ لیکن وہ بیچارہ سوچتا تو ہوگا یار کن لوگوں کے لیے میں کام کرتا رہا۔ اس کو میرا خیال ہے یہ نہیں پتا کہ اس کا جو ملک ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح کے پنگے کرتا رہا، جتنے جاسوس یہاں پاکستان بھیجے اور جو بھی پکڑے گئے، جب وہ واپس گئے یہاں سے سزائیں کاٹ کے، ہم اس سے پہلے ڈیٹیلن اس میں گفتگو کر بھی چکے ہیں اپنے ایک شو میں، سب کے نام بتا چکے ہیں، کوئی والی وارث نہیں بنا انڈیا میں ان کا۔ اور اگر یہ بچ گیا کسی نہ کسی طرح، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا بھی والی وارث کوئی نہیں بننا، وہاں جا کے بھی جیسے ابھی کوئی نہیں بن رہے، ابھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی والی وارث نہیں بن رہا۔ وہاں لو جی وہاں کی سٹوری سن لو، وہاں جو صحافی سچ بول دے اور پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دے، وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے۔ اچھا جو کوئی ان کا سماجی رہنما یہ بات کہہ دے، ابھی جو کوئی صحافی یہ کہہ دے گا کہ ادھر انڈیا کو مار پڑی ہے، وہ کہیں ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کا۔ اچھا ایجنٹ وہ آئی ایس آئی کے بناتے ہیں، ان کو پتہ ہے چین کا نہیں بنانا، نہیں وہ ظاہر نہ نیپال کا۔ تو دنیا میں اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک میں نام آئی ایس آئی کا ہی چلتا ہے نا۔ فلمی اداکار سنجے دت کا کیریئر خراب کر دیا اس بیچارے کا کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے جی۔ تو کسی کی زبان سے لفظ نکلے حق اور سچ کا، اس کو یہ بنا دینا، یہ وتیرہ ہے انڈیا کا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کلبھوشن یادو کے معاملے پر وہ کوئی وکیل بھی دیں یا کوئی اور کوئی سرگرمی دکھائیں، انڈیا لا تعلقی کا ہی مظاہرہ کرے گا۔ وہ آج اٹارنی جنرل نے بتایا نا عدالت کو کہ 6 اگست 2020 کو بھارتی کمیشن کو آگاہ کیا گیا تھا، پھر کلبھوشن یادو کو ان کے آرڈیننس کے تحت حقوق سے بھی بتا دیا گیا کہ جناب یہ آپ کے بارے میں یہ قانون ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے اس کے ریمیڈی لینے سے انکار کر دیا، وہی ساری بات جو ہے۔ اور پھر وہ بھی انہوں نے یہ بھی بتایا اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہ جناب بھارت کی وزارت خارجہ نے ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ نہیں رسپانس کیوں نہیں؟ دیکھیے کلبھوشن تو پاکستان میں پکڑا گیا، جرمنی میں ان کا پکڑا گیا ایک جاسوس، جرمن حکومت نے پکڑ لیا۔ اچھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جو جرمنی میں پکڑا گیا وہ جاسوسی، حالانکہ جرمنی میں کیا کام تھا اس کا؟
وہ کیا کرتا تھا، وہ کشمیریوں کی اور سکھوں کی جاسوسی کرتا تھا، جو خالصتاً تحریک چلا رہے ہیں یا کشمیری جو ہے ان کی. اچھا، لیکن انہوں نے دیکھا، حالانکہ ان کے ملک کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، یہ لوگوں پہ نظر رکھتا ہے یا جو بھی کرتا ہے کام جاسوسی کے حوالے سے، انہوں نے پکڑ لیا. کینیڈا میں بھی کوئی کلبھوشن یادو کا بھائی پکڑا گیا، اور اس سال کچھ اور بھائی پکڑے گئے کلبھوشن یادو کے کینیڈا میں، اسلحے سمیت پکڑے گئے. مطلب یہ ہے کہ بھارت نے دنیا کا کوئی جگہ چھوڑی ہوئی نہیں ہے. ہم ایسے نہیں رونا روتے کہ ادھر آتے ہیں تباہی پھیلانے کے لیے اور ہمیں دشمن. سر نہیں، انہوں نے باقی دنیا میں بھی کہیں وہاں اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے ہیں. علوی صاحب کینیڈا میں سکھوں کا کنونشن تھا، اس کنونشن میں گولیاں چلانے کا منصوبہ بنایا راہ نے، اور وہاں تو پولیس ہے، سسٹم ہے، تو انہوں نے راستے میں ہی پکڑ لیے بندے کینیڈین گورنمنٹ نے. اب وہ انڈین بندے تحویل میں ہیں، اور ان کو انڈین گورنمنٹ کہہ نہیں یہ ایمبیسی کے لوگ تھے، ایمبیسی کے لوگ تھے، ایمبیسی کے لوگ تھے. لیکن سکھوں کا وہ کنونشن بچ گیا، ورنہ ادھر یہ موت کا کھیل کھیلنا چاہتے تھے. آخری چھپنے کی جگہ تو وہی ہوتی ہے نا جی کہ آپ ڈپلومیٹک سرکل کے نیچے آ جائیں، اس پردے کے نیچے آ جائیں جی ایمبیسی کے لوگ. ایسا تھا. چلیں جی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر اللہ صاحب، کل ملاقات تھی، آپ نے اس ملاقات کے حوالے سے کافی باتیں بتائیں، کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں. سنا ہے دوست ایک دوسرے کو مناتے رہے، گھسیٹا تو نہیں گیا لیکن مناتے رہے، تو وہ ایک دوسرے کی کسی نے مانی نہیں ہے. ملاقات صرف فوٹو سیشن رہی، یار یہ اپنے خرچے پہ اسی طرح کام کرنے پر اتفاق ہوا. ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گھسیٹنے کی باتیں تو آ گئی، ایک سوشل میڈیا پہ اور بات بھی آئی ہے. وہ لوگ بھئی اب نہیں بھولتے، یہ جب سے کیمرہ، سیاستدان خراب ہو گیا جب سے یہ کیمرہ ہے. پتہ کیوں؟ میں جھوٹ بول کے مکر نہیں سکتا. آج کسی نے مریم کی وہ لگا دی جی تقریر، الیکشن سے پہلے کی، الیکشن مہم کے دوران کی، کہ یہ نیازی اور زرداری دونوں بھائی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو اب مل تو شہباز شریف رہا ہے، نیازی اور زرداری تو نہیں مل رہے. صحیح. یہ اصل میں وہ پھر آپ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے نا، ان سیاستدانوں کے دشمن ان کے اپنے ویڈیو کلپس ہی ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے کلپس لے کے آتے ہیں اپوزیشن کے دور میں، یہ کرتے تھے جی یہ بل پھاڑ دیں، یہ مہنگائی والا یہ ہوتا ہے، اور وہ گھسیٹنے والے لے آتے ہیں. اب دونوں اور ان کو ملاقات کے باوجود دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں. اعتبار نہیں. اب اس میں ہوا یہ جناب، اندر کی بات جو آئی ہے مبینہ طور پر، ذرائع کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سر لپیٹ کے وہاں بیٹھے تھے ابا جی کے ساتھ. انہوں نے کہا رنگین ڈال کے وہ ماسک وغیرہ، تو انہوں نے تجویز دی کہ ہمیں ان سائڈ چیننگ کے لیے کام کرنا چاہیے، ان ہاؤس تبدیلی لانی چاہیے. زرداری صاحب نے یہ تجویز جو ہے سنی اپنے بیٹے کی غور سے. شہباز شریف صاحب نے بھی غور سے سنی. شہباز شریف صاحب نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر دیکھنے کے بعد کہا نہیں ہمیں اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں الیکشن پہ کام کرنا چاہیے. اوہ، اب اس پہ وہ نہیں مانیں گے. وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کارکردگی ہے بہت اعلیٰ، تو ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہوں اور یہ حکومت بھی ہمارے پاس نہ رہے. پھر انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں ان ہاؤس تبدیلی کی بجائے نئے سیٹ اپ کی طرف جانا چاہیے، انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے. یہ کنوینس کرتے رہے. اب دونوں باپ بیٹا بات سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا، ان کا بات یہ ہے. پھر اگلی بات لیکن زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے سیاست تو بات جانتے ہیں نا. زرداری صاحب نے کہا کہ بیٹے کی بات نہیں سنی گئی. انہوں نے کہا جو اندر سے ذرا دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی ہمارے بھی کچھ چھوٹے موٹے چیزیں، چڑیا چوزے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے ہیں. ہاں دعویٰ نہیں کرتے ہم، لیکن لوگ دعوے نہیں کرتے ہم، ذرا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی مبینہ طور پر.
اب زرداری صاحب نے سمجھ گیا، انہوں نے کہا کہ بچے نے بات کی ہے بلاول نے اور شہباز شریف نے گھاس نہیں ڈالی، بالکل جول دے کے نکل گئے۔ پھر زرداری صاحب نے بات کی، انہوں نے ایک پتہ پھینکا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو حکومت آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ یہ نہیں ایک حکومت کا بھی جھانسا دیا گیا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف آ جائیے اور حکومت جو ہے اقتدار کا ہما آپ کے سر بیٹھ جائے وزیر گا، اعظم بن جائیں گے۔ آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کوئی پکڑا ہی نہیں دی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی اصل پکڑ پیچھے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، اچھا یا سن کیا لو چکر ہے۔ اور تو سن یہ لو، باتیں ہیں جناب، تھوڑی سی آپ بتائیے۔ او بھائی صاحب زرداری صاحب کی بات مان بھی لے شہباز شریف، اور ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی مان لی جائیں تو شہباز شریف کو اپنی پارٹی ووٹ نہیں دے گی۔ ادھر مریم کہتی ہے کہ نہیں ووٹ تو نواز شریف کے ہیں بھائی، وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک تو اور ایک بات پہ اتفاق ہوا ہے، بڑی مزے کی بات ہے، آپ بات کر لیں میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جب شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا ہاں جی، پچھلے دور میں، تو پاناما کا جب چکر چلا تو ابھی میاں صاحب نائل بھی نہیں ہوئے تھے، ہونا تھا، تو انہوں نے شہباز شریف کو ایک دن بلایا، گپ شپ، انہوں نے کہا شہباز یہ پارٹی بھی تیری تو تم وزیر اعظم بنو اور فلاں ہو جاؤ، یہ ہے وہ ہے، سارا سب کچھ تمہارے نام، تو ایسا ہے کہ کل تم 2:30 بجے آ جاؤ۔ لو جی، شہباز شریف نے کسی کو کہا کہ ابھی تک 2:30 نہیں بجے۔ وہ پھر 2:30 بڑی مشکل سے بجتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کافی دعوتیں رہ جاتی ہیں، کافی معاملات رہ جاتے ہیں، انتظار ہی ہوتے رہتے ہیں، پکے کھانے بھی رہ جاتے ہیں۔ اور جناب ایک بات پہ اتفاق ہوا ہے، یہ نہ کہیے گا کہ اب ون لائنر میں تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں سنی۔ شہباز اور زرداری ملاقات کا کرنچ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی بات نہیں سنی، لیکن ایک بات پہ اتفاق ہوا، وہ یہ ہوا احتساب کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے، یہ تو دیکھیے بڑی ان کی سرے سے ختم ہو جائے، اتفاق ہے اس پہ۔ یہ تو ان کا اصولی موقف ہے، یہ ان کی خواہش بھی ہے، یہ ان کی منشا بھی ہے، اسی کے لیے تو وہ حکومت کو FATF پہ بلیک میل کرتے ہیں نا، نیب مکا دیو جی، پھر ووٹ دے دیں گے پاکستان کے لیے، ورنہ ہم پاکستان کے لیے ووٹ نہیں دیتے۔ یہ تو ان کی پاکستان سے محبت کا عالم ہے حضور۔ آپ دیکھیے نا، ایک ہی بات پہ اتفاق ہوا ہے، جناب ختم کر دیجئے، نیب ختم کر، اس پہ اتفاق ہے ہمارا، باقی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاؤس تبدیلی لے آئیں، یہ کہتے ہیں ہاؤس کی طرف ہم نے بالکل نہیں جانا، الیکشن کروائیں۔ ایک اور بات پہ اتفاق ہوا ہے، وہ خیر کو وہ تو آگے چلیں گے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لگے ہوئے ہیں، ان سے ایک ملاقات کی جانی چاہیے مزید، اور اس بات کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ اچھا نیب کے باب ختم خاتمے میں مولانا صاحب کا بھی یہی مطالبہ، نیب کا پتہ کیوں یہ کرتے ہیں مطالبہ؟ اوہو، یہ وہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے جی، بس کبھی کبھی شراب پیتا ہے۔ اچھا شراب پیتا ہے؟ نہیں شراب نہیں پیتا، شراب اس وقت پیتا ہے کہ جوا جب جیت لیتا ہے۔ ہو اچھا، یا ہار جائے تو بھی ظاہر ہے کہ غم میں بھی۔ میں تو انہوں نے بات شروع میں یہ کی کہ پیاز کھاتا ہے نا، انہوں نے کہا پیاز کیوں کھاتا، انہوں نے کہا وہ شراب پی لے تو، پھر یہ جوئے والی بات آ گئی، انہوں نے کہا اچھا جوا بھی کھیلتا ہے؟ ہاں وہ جب کوئی ڈاکہ شاکہ اچھا پڑ جائے تو پھر اچھا ڈاکے بھی مارتا ہے، روزگار ہے نا، کیا کرے، تھوڑا سا کمانا بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ یہ ہماری اپوزیشن اس طرح کی ہے، منی لانڈرنگ تو تھوڑی بہت کرتے ہیں نا جی، وہ ملوں کے قرضے ہیں جی، وہ فلانا جی، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے، دن چڑھے اور نیب ختم ہو جائے، تو نیب ختم نہیں ہوگی،
وزیر اعظم جمعے کو جا رہے ہیں کراچی کے لیے، پیکج اناؤنس کریں گے، ہو سکتا ہے کراچی کے لیے اہم فیصلے بھی ہوں۔ جو کل جنرل باجوہ کی بات ہم نے ڈسکس کی نا کہ انہوں نے ایک لائن میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، ترجیحات کا تعین کرو، ہاں ترجیحات نہیں ٹھیک۔ تو ترجیحات آ گئی نا سامنے کہ نیب ختم کرو۔ ہاں ترجیح تو یہ ہے نا، ترجیح تو یہ ہے۔ ترجیح ملک کی خدمت نہیں، ہوں، ملک نہیں، نیب ختم کرو ہماری جان چھوٹے۔ جان چھوٹے۔ تو ان کو ذرا بتا دیں، ہوں، آپ وقفے سے پہلے اناؤنس کر دیں کہ نیب ختم نہیں ہوگا۔ جی بالکل، نیب ختم نہیں ہوگی، چاہے آپ ایف اے ٹی ایف پہ سودے بازی کریں نہ کریں، جو دل ہے میٹنگز کریں، جس طرح بھی خاطر تواضع کریں ایک دوسرے کی، لیکن نیب ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا صورتحال ہوئی کراچی کے حوالے سے، تو کراچی ٹرانسفارمیشن جو پلان ہے اس کی ایک بات کی گئی ہے۔ آج وزیر اعظم کا زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارا معاملہ اس کو دیکھیں گے، کراچی کو اور زیادہ بہتر کریں گے، اور اس میں آج وفاقی وزراء اسد عمر، شبلی فراز، سید امین الحق، سید علی حیدر رضوی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل افضل اور باقی لوگ بھی شریک تھے۔ اور انہوں نے کہا، وزیر اعظم عمران خان نے کہنا یہ ہے کہ صاف پانی کی فراہمی، سیوریج سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور نالوں کی صفائی اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں کراچی والوں کے، ان مسئلوں کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا حضور، ایک بات سن لیں، جی، اور یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں یہ بھی غور سے سن لیں، کراچی کے لیے جتنا پیسہ جائے گا وہ اب کھایا نہیں جائے گا، جو پہلے والی موجیں تھی وہ ختم۔ ختم۔ اب پیسہ کراچی پہ لگے گا۔ وہ اب دیکھیے اختلافات ہیں نا، وفاق اگر پیسہ دیتی ہے تو کس کے ذریعے؟ سندھ گورنمنٹ کے ذریعے خرچ ہوگا، بھئی ظاہر ہے وہاں صوبائی حکومت ان کی ہے، لیکن اب اس کو بچانا بھی ہے، نہ وفاق کھائے نہ کوئی صوبہ کھائے، پیسہ کھانے نہیں دینا۔ اب یہ جو کمیٹی بنی ہے، ایڈوائزری کمیٹی کراچی کے لیے، یہ فوج کے کہنے پر بنی ہے۔ صحیح ہو سکتا ہے فوج کے کوئی نمائندے بھی بیچ میں شامل ہو جائیں، اور یہ چیئرمین این ڈی ایم اے تو بیٹھے تھے نا۔ پیسہ نہیں بھائی کھانے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ 3 سال میں سیدھا ہو جائے گا سارا کام شام۔ کراچی ایک بہترین ایک خوبصورت شہر بن جائے گا۔ کراچی، یار علی رضا صاحب، وہی یہ جو تو روشنیوں والا آپ- شہر کبھی سنا جاتا تھا، یار میں نے کبھی آپ کہا کو جاتا پہلے بھی کہا کہ دیکھو ہم کولمبو میں جا رہے تھے، سری لنکا کا دارالخلافہ ہے، صاف ستھرا شہر ہے، سمندر کے کنارے ہے، مرد عورتیں سب کام کرتے ہیں، جا رہے ہیں، آ جا رہے ہیں فٹ پاتھ پہ، جیسے لندن میں فٹ پاتھ پہ لوگ دیکھو نا، کہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اچانک کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک بندے نے کہا مجھے، یہ عطر وقار عظیم نے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا او ہو، میں نے کہا کیوں رک گئے اور او ہو کہنا شروع ہو گئے؟ اس نے کہا سر ضیاء الحق کے دور سے پہلے کراچی ایسا ہی تو تھا، ایسا ہی خوبصورت تھا کراچی، ضیاء الحق سے پہلے، ضیاء الحق کے دور سے پہلے ایسے ہی صفائی تھی، ایسے ہی مرد اور عورتیں کام کرتے تھے، ایسا ہی ایک خوبصورت شہر، خوبصورت نظاروں والا تھا، جس میں راتیں بھی جھاگتی تھیں، دن بھی روشن رہتے تھے۔ تو کراچی جو ہے نا، اس کو تو برباد کیا وہاں کی سیاسی قیادتوں نے، یا جو بھی آپ عناصر کہیں، بھتے لے کر، موت بانٹ کر، تشدد بانٹ کر، چائنا کٹنگ کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل یہ ہے، شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے
ایک با اختیار ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، وہ ایک با اختیار ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے جو یہ مسئلے حل کر دیں؟ ایڈمنسٹریٹر تو با اختیار لگائیں گے، ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے یہ بیوروکریٹ کوئی، اور بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بس ماٹھی چال دے کے نکل جانا، ادھر ادھر کام کرنا نہیں۔ یہ سخت بندہ چاہیے، کوئی اور طرح کا آدمی چاہیے۔ یہ بندہ چاہیے ملک امیر محمد خان جیسا آدمی، نواب افضل ہاں ایسا آدمی چاہیے نا، جو یہ کہے کہ نالے پہ کسی کا پلازہ نظر نہ آئے تو پھر نظر نہیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں جناب آپ وزیر اعظم صاحب روز کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے ہیں پھر پچھلی بھول جاتے ہیں، 162 ارب کا ترقیاتی پیکیج جو آیا آپ کا اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یار دیکھیے مرتضیٰ وہاب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت قول و فعل کے تضاد سے بھری ہوئی ہے، یہ بات بھی ساتھ انہوں نے کی۔ تو یہ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں، یہ نون لیگ والے بھی کہتے ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں حضور، یہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو ابھی اسی پروگرام میں ہم نے ایک بات کی کہ جب سے یہ میڈیا آیا ہے بہت سے سیاستدان ایکسپوز ہوئے۔ مثلا لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ چودھری شجاعت کو بہت بڑا کوئی ڈبیٹر سمجھتے تھے، کوئی بہت بڑا اسپیکر سمجھتے تھے۔ یہ میڈیا آیا تو پتہ چلا کہ چودھری شجاعت تو ڈبیٹر نہیں ہے، چودھری شجاعت تو کوئی بڑے اسپیکر نہیں ہے، بولنے کے فن سے آگاہ نہیں ہے، اس طرح نہیں، بولنے کا فن جو ہے۔ یہ خداداد صلاحیتیں ہیں نا۔ پھر بہت سے لوگوں کی بدتمیزیاں نظر آئیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹی وی پہ گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر، اندر کے انسان لوگ باہر آ گئے نا۔ ایکسپوز ہو گئے، ان کے اندر کے انسان باہر آ گئے۔ اچھا، اب بہت سے لوگوں کی پرانی باتیں میڈیا والے دکھا دیتے ہیں، اب اس سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے پہلے یا سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے لوگوں کو چکر دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے، یہ جھوٹے تھے۔ اب ایک اور بھی جھوٹ ہے نا یہاں جناب، لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ بیچارے لوٹے مجا رہے ہیں۔ تو راولپنڈی کی ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کل لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی تھوڑا سا بتائیں گے۔ ویسے تو وہ 80 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جو غیر قانونی ہیں، جن کے پاس این او سی نہیں ہے یا جن کے پاس زمین نہیں ہے، لیکن آج سب کا ذکر نہیں کرتے، چند ایک کا نام میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، باقی کا ذکر پھر کریں گے۔ وہ جی میری بات سنیں نا، ویسے تو آپ سب کا ذکر کریں، لیکن اچھا میرا خیال ہے آپ جو زیادہ کھاؤ پیو پروگرام ہے جہاں ان کا، ہاں جی، کوئی 1-2 منٹ رہتے ہیں تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کھاؤ پیو بھی ہیں اور جن کے پاس بہت سارے مسائل جو پورے نہیں ہیں، قانونی تقاضے سارے پورے نہیں ہیں، مثلا ان میں جنا ٹاؤن ہے، ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، گلشن علی ہے، جنجوہ ٹاؤن 1، جنجوہ ٹاؤن 2، جنجوہ ٹاؤن 3، یہ جناب 3 سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں علیحدہ علیحدہ نام پہ، اور قانونی کام پتہ نہیں کون سے، یہ کوئی شاندار قسم کے جنجوہ صاحب ہیں کوئی۔ پھر خیابان ملت ہے، رسول ٹاؤن، نام دیکھو رسول ٹاؤن، پیغمبر کے نام پہ، رسول کے نام پہ ہو رہی ہے لوٹ مار، صدقے جاؤں ان کے۔ اور اسی طرح نیشنل ٹاؤن، خیابان قائد، ٹی این ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی، او جی ڈی سی ٹاؤن، حمزہ ٹاؤن، سانگر ٹاؤن، گلشن اقبال، فضل ٹاؤن، لسٹ بڑی لمبی ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا اور کرپشن کرنے والوں کی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اتنے لمبے لمبے ہاتھ ہیں جی جی۔ اور اچھا پھر انہوں نے تو یار یہ جو سوسائٹیاں ہیں ان کا تو مجھے پتہ چلا ویسے کہ یہ بعض یتیم بچوں کی زمینوں پر بھی قبضے کر لیتے ہیں، بیواؤں کی زمینوں پر بھی قبضے ہیں، اور غریب آدمیوں کی زمینوں پر بھی قبضے ہیں، اور پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پوچھتے انتظامیہ، کیوں نہیں مظہر برلا صاحب، ہم نے رابطہ کیا آر ڈی اے کے چیئرمین صاحب سے، طارق صاحب ان کا اسم گرامی ہے، ان کے موبائل نمبر پہ رابطہ کیا، طارق مرتضیٰ جی جی۔ ہماری خواہش ہے کہ جناب اس موضوع پہ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم تھوڑا سا، انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی ہمیں آپ جی ٹی وی کے لیے ٹائم دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ہمارے پاس کس موضوع پہ بات کرنی ہے، کہا ہاؤسنگ سوسائٹی، انہوں نے کہا سوری بہت مصروف ہے، میٹنگ کا ٹائم ہے، بہت مصروفیت، ابھی بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ فورم حاضر ہے ہمارا ان کے لیے بھی، اور باقی لوگ جو اپنا اس کے اوپر اپنا رد عمل دینا چاہیں ان کے لیے بھی۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔